ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا، نبی علیہ السلام سنت کو ترک کر دینا، یا کسی بدعت کے اوپر ایسے کاموں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا کہ یہ کام ظاہر میں کرتے ہیں یا چھپ کر کرتے ہیں، یہ کام چھوڑ دیں۔ گناہ کا یہ اثر ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت انسان کے دل کو پریشان کرے۔ کوئی انسانی کامیابی سے گناہ نہ کرے، کسی کو پتہ نہ چلنے دے، خبر نہ ہونے دے، کوئی روکنے والا نہ، کامیابی سے گناہ کر لے، گناہ کے دل کو ضرور پریشان کرے۔ گناہ کی ابتدا دھاگے کی طرح کمزور ہوتی ہے، لیکن گناہ کی انتہا جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط۔ بندہ شروع میں یہی سوچتا ہے عادت ایسے کیا تھا، دیکھا تھا باتیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گناہ اس طرح اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے کہ جس طرح جہاز کو لنگر سے باندھ دے تو جہاز، اسی طرح انسان اپنی عادتوں کا ایسا اسیر بن جاتا ہے کہ یہ عادت کی غلامی سے نجات پانا، بچپن کی عادت بچپن میں جا کے بھی اس کا پیچھے چھوڑا گیا۔ اس لیے فرمایا گناہ چھوڑ دو جو ظاہر یا چھپے ہوئے۔ گناہ کی مثال آکاش بیل، آپ نے دیکھا ہوگا درختوں کے اوپر پیلی بیل ہوتی ہے جو پورے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اسی طرح بری عادت انسان کو لپیٹ میں لے لیتی ہے تو نما پہنچ۔ گناہ کی مثال ناسور کی مانند، کینسر، جس حصے میں کینسر ہو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ کاٹنا، اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ کینسر بقیہ جسم میں پھیلے گا۔ اسی طرح گناہ کی مثال ناسور کی طرح ہے، اس کا ایک ہی علاج کہ گناہوں کو اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہ آپ انسان سوچتا ہے چھوٹا گناہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرماتے ہیں اے دوست یہ نہ دیکھ گناہ کو چھوٹا کہ بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمتوں کو دیکھ کے تو نافرمانی کر رہا ہے۔ لا تحقرن صغیرۃ جبال، کنکریاں چھوٹی ہوتی ہیں مگر کنکریوں سے مل کر ہی پہاڑ بنا کرتے ہیں، ریت کے ذرات چھوٹے ہوتے ہیں مگر مل کر ٹیلے بن جاتے ہیں۔ جس انسان نے گناہ کو ہلکا سمجھا اپنی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے گناہ سے ڈرتے، خوف کھاتے، معصیت کی طرف قدم ہی نہیں ان کے اٹھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مکاری سے انسان کی زندگی اچھی کبھی نہیں۔ مکاری کی مثال کم چھوٹے کمبل کی مانند ہے، سر ڈھانپو تو پاؤں ننگے اور پاؤں ڈھانپو، مکار انسان کا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ آدمی چند بندوں چند دنوں کے لیے دھوکہ دے سکتا ہے، سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو جھوٹے آدمی کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، گناہ انسان کے فوراً کھل جاتے ہیں۔ اس لیے گناہوں کی وجہ سے دنیا کی رسوائی اور دل کی پریشانی اس کے علاوہ، اس لیے امن کا راستہ ایک ہی ہے، گناہوں کو چھوڑو۔ ایک بزرگ کو اللہ رب نے الہام فرمایا کہ اے میرے بندے لوگوں سے کہہ دو کہ جب یہ گناہ کرتے ہیں اپنے قریب چھوٹا سا بھی کوئی بچہ ہو اس کی بھی رعایت کر لیتے، لیکن میرے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں میری رعایت نہیں کرتے، انہیں کہہ دو کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم حیثیت کا مجھے سمجھتے ہو کہ تم نے وہ دروازے تو بند کر لیے جہاں سے تم دیکھتی ہے اور جن دروازوں سے پروردگار دیکھتا ہے بند کرنے تو فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ وَبَاطِنَ، چھوڑ دو وہ گناہ تم ظاہر میں کرتے ہو اور چھپے ہوئے۔ نیکی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ دل کو سکون دیتی ہے اور گناہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ دل کو پریشان کرتی ہے۔ اس لیے مال والے، دولت والے، عہدوں والے، اپنی من مرضی کی زندگی گزارنے والے کبھی ان کے دلوں کو دیکھا کرے پریشان کیوں؟ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ برکتیں اٹھ جاتی ہیں، جس گھر میں گناہ ہوا اس گھر سے کچھ نہ کچھ برکت اللہ تو یہ برکتیں اٹھاتا۔ ہم گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت چاہتا ہے، قصور ہمارا یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی چادر ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، ہر گناہ اس میں سوراخ کی مانند، جیسے دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کرتے ہیں اسی طرح آفات اور بلیات سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے احسان کی وجہ سے بندوں پر رحمت کی چادر تانی ہے۔ لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں سوراخ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سوراخوں سے آفتاب مصائب اور آلام ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ گناہ کرنے سے ہم اپنے مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں، مصیبتوں کو اپنے اوپر بلا رہے ہوتے ہیں، پریشانیوں کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم کرنا نہیں چھوڑتے تو بسا اوقات اس طرح پریشانی آتی ہیں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو تواتر کے ساتھ اس کے جو ہے دانے ایک کے اوپر گرا کرا، اس لیے پریشان حضرت کیا کریں بڑے پریشان ہیں بتا ہی نہیں، حضرت بیوی نہیں مانتی، حضرت اولاد تو اللہ نے ہر ایک افلاطون بنا ہوا ہے، کیوں؟ اللہ رب کسی نہ کسی کے ذریعے اس کو پریشان کرتے۔ عدل و انصاف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہ، زندگی میں بھی سزا ملتی ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ گناہوں کو ترک کر دے، معصیت سے خالی زندگی
اختیار کرنے کی کوشش. ہمارے سلسلہ نبویہ کے بزرگ تھے حضرت خواجہ حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی نے جو دن معصیت کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی معیت میں گزارا. تو ہر دن میں ہمارے اندر ایک جذبہ ہو، میرے پروردگار آج کا دن تیری نافرمانی سے بچو، میں نافرمانی کے بغیر گزاروں، تیرے فرما برداروں کی گزاروں گا. اس جذبے کے ساتھ ہم ہر دن کی ابتدا کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ دنیا میں بھی عزتیں ہوں، آخرت میں بھی عزتیں. تو فرمایا اللہ رب العزت نے وَذَرُوا ظَاهِرَ وَبَاطِنَ، چھوڑ دو وہ گناہ جو ظاہر میں یا تم چھپے ہوئے. گناہ کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے ان چاروں وجوہات کا تذکرہ قرآن پاک میں کر کے اس کا جواب بھی دے دیا. سب سے پہلی وجہ گناہ کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. سب سے پہلی وجہ مجھے دیکھنے والا، اور اگر یہ پتا ہو نا کہ چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچے گا. تو جب یہ احساس ہے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تو یہ گناہ کرنے کی پہلی وجہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب دے دیا. فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب ہاتھ میں لگا ہوا ہے. اب یہ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ جب کوئی شکاری اپنے شکار پر نشانہ باندھنا چاہے بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اپنے سانس تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیتا ہے، پلک بھی نہیں چپکتا، اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں. گویا اللہ رب العزت ہمیں اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے دنیا میں کوئی شکاری اپنے شکار کو غور اور توجہ کے ساتھ دیکھتے. تو جب ہمیں اتنی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی؟ اس کا جواب دے دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں. ان ربک لبالمرصاد. گناہ کرنے کی عموماً دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے پتہ ہی نہیں چلنے دیا، جی میں نے فون کیا پتہ نہیں چلنے دیا، میں نے فلاں یوں کیا پتہ ہی نہیں چلنے دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ گناہ کرنے کی وجہ ہوتی ہے. بندہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں وہ ذات ہوں یعلم خائنۃ الاعین وما، میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا. تو جواب دے دیا کہ یہ وقت ذوق میں رہنا کہ میں کوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت جو تمہارے دل چھپا ہوا. اس کا بھی جواب دے دیا. گناہ کرنے کی عام تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا. جس کا ڈر وہ نہیں ہے گھر جو جائے گا مقولہ بنا ہوا ہے. تو جب بندہ محسوس کرتا ہے نا جی میرے پاس کوئی نہیں تھا، تو یہ گناہ کرنے کی تیسری وجہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا. فرمایا چوتھا اللہ ہوتا ہے، 4 ہوتے تو 5واں اللہ ہوتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی. تو اس لیے اس کا بھی جواب دے کہ یہ نہ سوچنا کہ پاس کوئی نہیں ہے. گناہ کی وجہ انسان ڈھیٹ بن جائے، بے حیا ہو جائے، بچہ بڑا ہو جائے نا بے حیا بن جائے تو باپ کو کہتے ہیں اچھا نہیں میں کرتا کیا کرے، یا پڑوسی کو کہتے ہیں اچھا نہیں میں یوں کرتا تم کیا کر لو. یعنی جب یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو بندہ کہتا ہے تم کیا کر لو، اچھا میں کرتا ہوں تم کیا کر لو. یہ گناہ کی وجہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بندے یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے. ان اخذہ علیم شدید، اس کی جو پکڑ ہے دردناک بھی ہے. ویوثق وثاقہ، ایسے باندھتا ہے کوئی باندھ نہیں سکتا. ایک جگہ فرمایا انی اعذبہ عذاب اللہ احد من العالمین، میں ایسا عذاب کہ جہانوں میں ایسا عذاب کوئی دوسرا دے نہیں. اور جب قوم نافرمانی کا فرمایا فصب علیہم ربک، اس کا توڑا آتا ہے عذاب. فرمایا یہ بنا کوئی کیا کر لے گا، حیثیت ہی کیا. تو چاروں وجوہات کا جواب دے دیا تاکہ بندے گناہوں پر کرنے کی، اور گناہ پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 4 گواہ پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلا گواہ اس بندے کے کندھوں کے اوپر جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے گواہ. ان علیکم لحافظ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے گواہی دیں گے رب کریم ہم نے اس کو یہ گناہ کرتے دیکھا، یہ گناہ کرتے دیکھا، یہ گناہ کرتے. یہ سب سے پہلی گواہی ہوگی معصوم فرشتوں کی گواہی. پھر دوسری گواہی اس کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، پھر گنہگار بندہ مجرم بندہ جب دیکھے گا نام اعمال کو ڈرے گا گھبرائے گا. کیا کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب، ہائے ہمارے وقتی یہ کیسی کتاب ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا
فلا يربك احد، جو کیا ہوگا آپ نے تیرا رب کسی پر ظلم زیادتی ہے. تو یہ دوسری گواہی ہوگی. اور تیسری گواہی اللہ تعالیٰ زمین سے لیں گے، زمین کو پوچھیں گے کہ تو بھی خبریں سنا، تیری پیٹھ پر کیا ہوتا رہا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، زمین گواہی دے گی، بتائے گی اس پر اس نے فلاں جگہ یہ گناہ کیا، فلاں جگہ یہ گناہ کیا، اس گناہ کے لیے چل کے گیا تھا. زمین گواہی دے گی. اور چوتھی گواہ انسان کے اپنے اعضاء ہوں گے، اس کے اوپر گواہی دے گی. سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا، کی آنکھیں، زبان، اس کے کان، یہ سب اس کی گواہی دے گی. اور پریشان ہوں گے. وقالوا لوذهم لما شهدتم علينا، اس وقت اپنے اعضاء کو کیوں گواہی دی؟ وہ تمہاری لذتوں کی خاطر گناہ کرتے تھے، تم نے کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، وہ اعضاء کہیں گے ہمیں اللہ نے گویائی دی، نے ہر چیز کو گویا کیا، اس لیے جو بھی تھا ہم تو اس کی پوری رپورٹ اپنے رب کو پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنتم تستترون، کہ تم تو پردہ ہی نہیں کرتے تھے اپنے ان اعضاء سے کہ یہ قیامت کے دن گواہ بننے والے. تو کوئی آدمی اعضاء سے پردہ کر سکتا ہے گناہ کرتے ہوئے؟ انہی سے تو کرنا ہوتا. تو یہ چار گواہ قیامت کے دن گناہگار کے خلاف پیش کر دیے جائیں گے، اور بندے کے لیے پھر فرار کا کوئی راستہ نہیں رہے گا سوائے اس کے اس کو خود تسلیم کرنا پڑ جائے گا کہ رب کریم ہاں میں نے یہ گناہ کیے، خطائیں. تو اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی ان گناہوں چھوڑ کر اپنے رب کریم سے اس کی معافی مانگ لیں، پروردگار سے اس کی معافی مانگ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے. دیکھیے حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت گناہ کرتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا، ڈر بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کے عذاب سے، تو میں کیا کروں؟ اللہ والوں کو دور ہوتا ہے کہ یہ دھکے نہیں دیتے، یہ نفرت نہیں کرتے، یہ سینے سے لگاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں بات سمجھاتے ہیں. تو حضرت نے اسے کہا ہاں میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں. وہ بڑا خوش ہو گیا کہ حضرت مجھے ترکیب بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب سے بچ جاؤں. آپ نے فرمایا ترکیب تو یہ ہے کہ تو اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرنا چھوڑ دے، چھپ کے گناہ کیا کر. کہنے لگا جی میں اس کی نظروں سے چھپ کے گناہ تو نہیں کر سکتا. فرمان لگے اچھا ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ کہ اللہ رب العزت کا رزق دیا ہوا ہے وہ کھانا چھوڑ کہ نہ تمہارا دیا کھاتا ہوں نہ تمہاری بات مانتا ہوں. کہنے لگے جی اللہ کا دیا ہوا رزق کیسے کھانا چھوڑ دوں، یہ تو نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا تیسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ملک میں رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کرتے ہو، تو یہ زمین و آسمان اللہ کا ملک ہے، اس کی ملک ہے، اس سے نکل کر گناہ کر. کہ میں کیسے نکل سکتا ہوں زمین و آسمان سے باہر؟ پروردگار بھی فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اور گڑھے کی مچھلیوں نکلو گے کسی دلیل سے نکلو گے، کدھر جاتے ہو؟ سنفرغ لكم ایھا الثقلان. اللہ اکبر، ایسا شہانہ خطاب ہے ملا کے رکھ. سنفرغ لكم ایھا الثقلان، تثنیہ کثیرہ، اے میری زمین کے بوجھو، یعنی نافرمان جن اور انسان ان کو مخاطب کیا گیا. اے اور نافرمان انسانوں، ہم اپنے آپ کے لیے فارغ کر رہے ہیں، ان قریب اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں. ہم تمہاری خبر لیتے ہیں، تمہارا پتہ کرتے ہیں. جیسے ماں کوئی کام کر رہی ہو نا، بچے کو دھمکاتی کہتی ہے میں آتی ہوں، یہ نہیں کہ آ نہیں سکتی، دھمکانا مقصود ہوتا ہے. تو فرمایا اے میری کے بوجھو، ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کریں، نپٹیں گے تمہارے ساتھ. ہمیں حساب لینا بھی آتا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس لیے وہ کہنے لگا جی کہ میں تو زمین و آسمان سے باہر جا سکتا. فرمایا اچھا پھر میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر تم گناہ کرتے رہو گے تو نام اعمال میں بہت سارے گناہ ہوں گے. اب جب ملک الموت آئے گا تو اس وقت تم اسے کہنا کہ بھئی تھوڑی دیر انتظار کرو تاکہ میں سچی توبہ کروں. کہنے لگا حضرت اس نے تو انتظار نہیں کرنا، جس سانس میں موت آنی ہے اس سے اگلا سانس بندہ نہیں لے سکتا. اذا جاء اجلهم فلا يستعجلون ساعة فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. وصیت کرنے کی فرصت نہیں ہوتی. اس نے کہا حضرت میں یہ نہیں کر سکتا. پر میں اچھا پھر ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں کہ جب تمہیں قبر میں لے جائیں گے اور منکر نکیر آئیں گے پوچھیں گے سوال و جواب، تو اس وقت منکر نکیر کو کہنا کہ میری قبر سے باہر نکل جاؤ. جیسے ہم نے گھروں پہ لکھوایا ہوتا ہے نا، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن. تو تم بھی کہنا بھائی بغیر اجازت کیوں آئے؟ اس نے کہا جی وہ مجھ سے پوچھ کے تھوڑا آئیں گے. پر میں اچھا پھر ایک آخری بات باقی رہ گئی، وہ تجویز بتاتا ہوں. اس نے کہا کون سی؟ کہ قیامت کے دن جب تمہارے گناہ اللہ رب العزت پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم جانے کا حکم دے گے اور فرشتے پکڑ کے لے جانے لگیں گے، تو ضد کر کے کھڑا ہو جانا میں نہیں جاتا. اس نے کہا حضرت
فرشتوں کے سامنے میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہوں میں نہیں جہنم میں جاتا؟ جب اس نے کہا میری کیا حیثیت ہے، اس وقت فرمایا، اس کو ٹھوکر لگائی، فرمایا کہ اے دوست، جب تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو تو اپنے رب کی نافرمانی ہی کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ آ گئی، آج کے بعد میں پروردگار کی نافرمانی۔ تو یہ اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، وہ اچھے انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ اس نے گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، تو گناہ ہم جو کرتے ہیں یہی گناہ ہمیں پریشان رکھتے ہیں۔ یاد رکھ، گناہوں کی وجہ سے ہی افراد مصیبتوں میں پڑ اور نیکی کے ذریعے اللہ رب مصیبتوں سے نکالا کر۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ کام کرتے ہیں بھائیوں والے اور تنخواہ مانگتے ہیں بادشاہوں والے۔ یاد رکھنا، مسلمان کے لیے دنیا میں دو راستے ہیں، نیکی کرے گا امام عالم، اور اگر گناہ کرے گا تو غلام عالم۔ نیکی کی زندگی ہوگی تو امام عالم بنے گا، اور اگر گناہوں بھری زندگی ہوگی تو کیا بنے گا؟ آج من حیث القوم ہم کیا بنے پھرتے ہیں؟ تیرے ہاتھ میں قرآن دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں قرآن تو دنیا میں پھرے ناکام، تیرے ہاتھ میں قرآن تو دنیا میں پھرے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو۔ نا نا نا، ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، اور میرے ماننے والے مسلمان، اقرأ وربک الاکرم، قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام۔ تو مومن کے لیے دنیا دو راستے، فرما برداری کے لیے گزارے گا تو امام اعظم، اور نافرمان بن کر فاسق و فاجر بن کر زندگی گزارے گا تو غلام اعظم۔ تیسرا راستہ اس کے لیے کوئی نہیں۔ تو گناہوں کو چھوڑ کر ہماری زندگی پرسکون ہو سکتی ہے۔ یہ بات بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج اکثر جو سالکین آتے ہیں وہ پریشانیاں دنیا کی لے کے آتے ہیں، پھنسے ہوتے ہیں دنیا میں، آتے ہیں تو دو تین باتیں کرتے ہیں۔ آتے ہی سب سے پہلی بات، حضرت میں نے بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے پھر آپ سے بیعت ہوا ہوں، یعنی احسان جتلا رہے ہیں کہ میرا آپ پر احسان کہ میں بیعت ہوں۔ واہ واہ، حضرت میں نے بڑے بڑے مشائخ دیکھے مگر میں نے بس آپ سے بیعت کی کہ تاکہ دل میں پہلے سے یہ احسان مند ہو جائے۔ اور حضرت بس میں نے اب حالات آپ کو ہی بتانے ہیں، اور حالات کیا بتاتے ہیں؟ حضرت کاروبار کو ایسا نہیں چل رہا، کوئی تعویذ دے دیجیے پڑھنے کے لیے، ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے۔ دوسری بات، حضرت بس بیوی سے کچھ بنتی نہیں ان دنوں، کچھ اس کے لیے بھی پڑھنے کو بتا دے، ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے۔ اور تیسری بات کیا کہتے ہیں؟ حضرت ورد وظیفہ تو ہوتا نہیں، کچھ خود ہی پھونک مار دے، میں نے جلدی گھر جانا ہے۔ اب اگر یہ باتیں لے کر آئیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ملتا کہ انسان دنیا لے کر آئے، دنیا کے مسائل کی باتیں پوچھ کے واپس جائے، مجھے اللہ مل جائے۔ پھر کہتے ہیں جی 3 سال سے بیعت ہو گئی، 5 سال سے بیعت ہوئے ہوا تو ہم نے کچھ نہیں۔ اس لیے یہ ٹاپک آج بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری زندگی کی یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ ماں باپ خود اپنی اولاد کو پریشان کر خوش نہیں ہوتے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پریشان کر کے کیسے خوش؟ تو وہ نہیں خوش ہوتے، اس لیے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم وآمن، اگر تم ایمان لاتے شکر کرتے اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کے کیا اللہ تعالیٰ کیا کرتا تمہیں عذاب دے کے؟ کیوں عذاب دے؟ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے، وہ نہیں چاہتے کہ بھوکے ننگے رہے بندے، پریشان رہے بندے۔ یاد رکھیے اللہ نے بندوں کو عذاب کے لیے پیدا کیا، اپنے بندوں کو ثواب کے لیے پیدا کیا۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ بالناس الرحیم، جب رؤوف الرحیم ذات ہے پریشانی میں اپنے بندوں کو نہیں ڈالتا۔ ہم خود پریشانیوں میں پڑتے ہیں، ہم پریشانیوں کو دابتے بھاگتے ہیں پریشانیوں کی طرف، کس طرح سے؟ اپنے رب کے حکموں کو توڑ کے اپنے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ۔ کون سا گھر ہے آج بتائیے تو صحیح کہ جہاں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ذبح نہیں کیا جاتا؟ الا ماشاء اللہ، نیکوں کے گھرانوں میں بھی کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جو نہیں حکم چلتا دوسرے کا، نہیں اختیار کسی۔ آج ہر گلی کوچے بازار نبی علیہ السلام سنتوں کی مذبح، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پرسکون زندگی نصیب ہو جائے، رہنا دریا میں مگر مجھ سے بہ، رہنا دنیا میں اور دنیا کے پیدا کرنے والے کو ناراض کر کے، تو کیسے پرسکون زندگی گزاریں گے؟ ایک صاحب آئے، بڑی فیکٹریوں کے مینیجر تھے، آنکھوں سے رونے لگے، حضرت میں اتنا پریشان ہوں، میں آپ کو بتا نہیں میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ بھئی ہے کتنا؟ بس حضرت 2 کاریں دی ہوئی ہیں میرے لیے علیحدہ، یہ علیحدہ، کوٹھی لے کے دی ہوئی ہے، کوٹھی پر چوکیدار، باورچی اور گن مین سب مالکوں کا، پیٹرول مالکوں کا، بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کا خرچہ مالکوں، اور ٹیکس لیکس ہو تو مالکوں کا، اور حضرت مجھے صرف 75,000 مہینے کے ملتے ہیں، 75,000 ملتے ہیں، سارے باقی خرچے مالکوں کے، اور آنکھوں سے رو رہا ہے میرے خرچے پورے نہیں۔ فیصل آباد سے ایک خاتون آئی، پردے میں بیٹھ کے بات کرنے لگی، رو رہی ہے داروں کا 5 منٹ روتی رہی، اور اس کے بعد کہنے لگی بس میرے لیے
دعا کریں میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. میں نے کہا کتنے فرد ہیں کہ بس میاں بیوی ہیں اولاد نہیں ہے, تو کتنا خرچہ دیتے ہیں حامد کہ جی ہر مہینے کا 50,000 ہے. میں نے پوچھا بنتا کیا ہے, دوائیوں پہ خرچ ہو جاتا ہے. اور واقعی ایسے تھا 50,000 روپیہ خاتون کا خرچہ مگر وہ ڈاکٹروں کے پاسوں میں چلا جاتا. میں نے اس مینیجر اور اس خاتون کو سمجھایا, میں نے کہا کہ اپنی زندگی سے جب تک نافرمانی کو نہیں نکالو گے تمہیں زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا. تمہارے مال سے اللہ نے برکت نکال دی, تمہارے 75,000 کیا 75 لاکھ بھی ہوں گے تو وہ پورا نہیں کریں گے. برکت اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں. اتنا کماتے ہیں ضرورتیں اتنی پریشان, اتنا کماتے ہیں ضرورتیں اتنی پھر پریشان. لنگوٹ باندھ کے میدان میں اترتے ہیں, اب اس پریشانی کو تو ختم کر دینا ہے, اگلی پریشانی اوپر سے آ جاتی ہے, پہلی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر, پھر پریشان پھرتے ہیں, کہتے ہیں جی بس رول کے زندگی گزار رہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی کسی نے شعر لکھا ہے, ایس سکی حیاتی دے پینڈیاں وچ, ایس سکی حیاتی دے پینڈیاں وچ, کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہے, ایک دیوا امید دا بلدا رہا, لک چکھڑ انیریاں دے چلدے رہے, پت جھڑ دے چھڑے ہوئے پتیاں وانگ, اسی تیرے جہان وچ رلدے رہے, پر دامن امید دا چھڑیا نا, اسی نار بھلدے رہے. میں نے کہا کہ بھائی تمہیں پت جھڑ کے جھڑے پتے کی طرح رلنے کی ضرورت ہی کیا ہے, کیوں ضرورت ہے؟ تم اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کرو, وہ تمہیں بے آسرا نہیں فرمائے گا, وہ تمہیں کٹی پتنگ کی طرح نہیں رکھے گا, جھڑے ہوئے پتے کی طرح رلنا نہیں پڑے گا, گھلنا نہیں پڑے گا تقدیر سے. وہ تقدیر بنانے والے کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, پھر دیکھو کہ وہ پروردگار کیسے سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو ہمیں آج جس سے پوچھے, کوئی کہے گا بھائی نے پریشان کیا, کوئی کہے گا پڑوسی نے پریشان کیا, بیوی نے پریشان کیا, اولاد نے پریشان کیا. ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا, ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کیا, ہمیں ہمارے نفس نے پریشان کیا, ہمیں شیطان نے پریشان کیا. تو دشمن ہمارے دو ہی ہیں, نفس اور شیطان, اور دونوں گناہ کروا کے ہم گناہ کرتے ہیں سکون کی خاطر, اور گناہوں سے اور بے سکونی بڑھتی ہے. میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے. جن کاموں پہ پریشان ہوتا ہے بندہ سکون حاصل کی خاطر ان کاموں کو کرتے پھرتے. تو یاد رکھیے کہ گناہ ظاہر میں صورت نظر آئے, اس میں لذت محسوس ہو, اس میں وقتی طور پر اطمینان محسوس, مگر حقیقی طور پر اس میں دل کی پریشانی ہوا کرتی. اور جتنا ہم گناہ کریں گے اتنا ہماری زندگی میں پریشانی آئے گی. یہ اللہ والے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سکون عطا فرماتا ہے. یاد رکھیے گناہوں کو چھوڑ کر بندے کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے کہ بچے کو ماں کی گود میں آ کر سکون مل جائے گا. تو گناہوں کو چھوڑ دیجیے, اور گناہ بھی کیا, علم اور ارادے سے گناہ کریں. اللہ تعالیٰ اس کو بہت ناپسند فرماتا ہے. علم اور ارادے سے گناہ کریں, بے دھیانی میں گناہ ہو جائے جلدی معاف ہو جاتا ہے, بے علمی میں گناہ کر بیٹھے جلدی معاف ہو گیا. جب انسان علم اور اپنے ارادے سے سوچ سمجھ کر گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ناراضگی, پھر اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہے, وہ پہلے گناہ پہ بندے کو سزا نہیں دیا کرتے. بجلی ہے نا, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پہلی خطا بھی معاف نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح نہیں ہے, وہ حلیم ذات ہے, وہ کریم ذات ہے, حوصلے والی ذات ہے, وہ بندے کو موقع دیتی ہے. لیکن جب گناہ کرتے کرتے ہاں تاکہ بندہ جاگے, اور جب نہیں جاگتا اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھیجتے ہیں, کیونکہ پریشانیوں سے پھر بندہ گھبراتا ہے, پھر اللہ کی طرف پہنچتا ہے. اس لیے کسی عارف نے کہا سکھ دکھا تو دیواں وار دکھا آن ملائم یار, سکھ دکھا تو دیواں وار کہ دکھا آن ملائم یار. خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر غم بھیجتے ہیں, بیماری بھیج دی, پریشانی بھیج دی, ناکامی بھیج دی, پھر پریشان ہوتے ہیں. تو جو اچھے جو ہے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر رب کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں جگانے کے لیے یہ بات آئی. پھر وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے, تہجد بھی پڑھ رہے ہوں گے, اوراد و وظائف بھی ہوں گے, وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی طرف بلانا چاہتے ہیں. آج ہے وہ پروردگار بندوں کو پریشانیوں مصیبتوں کی زنجیروں میں باندھ کر گھر کی طرف بلا رہا ہے. تو یہ کس لیے آتے ہیں, بندے کو جگانے کے لیے. مگر ہم جاگنے کی بجائے اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کاروبار خراب ہوا بددھیانتی کی وجہ سے, اب اس کا حل نکالا بینک سے سود کے پیسے لے لیں, یعنی علاج وہ تجویز کیا جو پہلے سے بھی زیادہ بندے کو پریشان کرنے والا. تو موٹا اصول یہ ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, ذلتیں آتی ہیں, رسوائیاں آتی ہیں, ناکامی آتی ہے.
اور ان چھوڑ کر انسان کو دنیا اور آخرت کی وجہ جائے. تو ہم گناہوں کو چھوڑیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ وَبَاطِنَ، تم چھوڑ دو گناہ جو ظاہر میں کرتے ہو یا تم چھپ کر کرتے ہو. یہ گناہ چھوڑ دے. اور انسان گناہوں کی جان نہیں چھوڑتا، اس کی جان نہیں چھوڑتا. اختیار ہمارا ہے. اور یاد رکھیے جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، پروردگار عالم بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. پکی بات، وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا دیتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کی کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. پوچھتے ہیں حضرت اسم اعظم بتاؤ، اس سے بڑا اسم اعظم اور کیا ہے؟ یہ اسم اعظم ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں پروردگار عالم کیا عطا فرمائے. اس لیے تو فرمایا کہ جو غیر محرم کی طرف نگاہوں کو ہٹائے گا، اللہ رب اس کے دل کی عبادت، اس کے دل کو عبادت میں لذت عطا فرمائے گا. تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ کے بدلے لذت ملتی ہے. چھوڑ دیجیے گناہوں کو تاکہ اللہ رب العالمین کا سکون اور ایمان کی اور اعمال کی لذتیں عطا فرمائے. آج کے وظائف میں کچھ محسوس نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ محسوس ہوتا ہے یا نہیں، ہمیں تو بندگی کرنی ہے، ہمیں تو بیٹھنا ہے. یاد رکھیں عبد اللطیف بنے، عبد اللطف نہ بنے. کچھ عبد اللطف ہوتے ہیں، لطف اور مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. حضرت مزہ نہیں آ رہا، مزے ڈھونڈنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اس کی یاد کرنی ہے. ہم پابند ہیں گناہ میں. ہاں اگر یاد میں وہ مزہ بھی دے دیتا ہے تو عنایت ہے. یہ رحم ہے پروردگار کا، یہ طرز ہے اس انصاف کا، بندوں کے کو اور لذتیں عطا فرما دے. ورنہ ہم تو پابند ہیں، بندے جو ہوئے تو ہم گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریشانی تو نیکوں پر بھی آتی ہے، ان کے تو گناہ نہیں ہوتے. جی ہاں، پریشانی گناہگاروں پر بھی آتی ہے، پریشانی نیکوں پر بھی آتی ہے، مگر دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے. اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نیکوں پر اللہ تعالیٰ اس لیے پریشانیوں کو بھیجتے ہیں کہ ان کو بعض وہ درجات دینا چاہتے ہیں جو اپنی محنت سے وہ حاصل نہ کر سکے. اب پریشانیوں کو بھیج دیا تاکہ پریشانی کو وجہ بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو قرب کے درجات عطا فرمائے. تو اللہ والوں پر اس لیے پریشانی آتی ہیں ان کو اپنے رب کے قریب کرنے کی. اس لیے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سالک کی قبض کی کیفیت میں جتنی ترقی ہوتی ہے، صاحب کی حالت میں ترقی نہیں ہوا کرتی. قبض کی حالت کہتے ہیں جب کیفیات قلب و دل نہ لگ رہا ہو، اور اس وقت بھی انسان اللہ کے در پر لگا ہوا ہو عبادات، تو اس وقت بڑی ترقی ہوتی ہے. تو یہ اس لیے کہا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے اتاب، تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اللہ والوں کے لیے آتی ہے اونچا اڑانے کے لیے. اور یاد رکھنا اللہ والوں پہ پریشانیاں آتی تو ہیں، مگر ان پریشانیوں سے ان میں بے چینی نہیں آیا کرتی. جس کا رب سے تعلق ہے اس کا بے چینی سے تعلق نہیں ہے. یہ یاد رکھنا کہ اللہ والوں پہ یہ پریشانی آتی ہے مگر ان پر بے چینی نہیں آتی. کبھی کسی اللہ والے کو بے چین نہیں دیکھیں گے، وہ پرسکون ہوں گے. پریشانیاں ہیں، خوف ہے، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، مگر طبیعت جیسے شیشے کے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو اور باہر آندھی چل رہی ہو تو وہ جھکڑ دیکھ رہا ہے، آندھی دیکھ رہا ہے، ہوائیں دیکھ رہا ہے، درخت گرتے دیکھ رہا ہے، تو محسوس نہیں ہو رہا. اللہ والوں کا بالکل یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو یہ پریشانیاں مصیبتیں نظر تو آ رہی ہوتی ہیں مگر یہ ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی. ان کا دل پرسکون ہوتا ہے. کے عالم میں بھی دل اپنے پروردگار میں. چنانچہ بزرگ اپنے گھر کے اندر کچھ تلاش کر رہے تھے، حالانکہ ان کے بیٹے کی شادی تھی. تو بیوی کہنے لگی جی بیٹے کے لیے دلہا بن رہا ہے، گھوڑے پہ چڑھنے لگا ہے، بارات جانے والی ہے، آپ کیا تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ کہنے لگے میں کفن کے کپڑے تلاش کر رہا ہوں، چیزیں تلاش کر رہا ہوں. ان کا کس لیے؟ کہنے لگے دل میں ڈالا گیا ہے کہ ابھی ابھی میرے بیٹے کی وفات ہو جائے گی، تو میں نے کہا میں اس کے لیے چیزوں کا انتظام کر لوں. میاں بیوی بات کر رہے تھے، باہر سے اطلاع ملی دولہا گھوڑے پہ چڑھنے لگا، پاؤں پھسلا، گردن کے بل گر کے موت آ گئی. یہ ہوتا ہے دنیا دولہا بنا رہی ہے اور ان کے دل میں اعلان ہوا موت آنی ہے تو گھر میں تیاریاں کر سرے تسلیم ہم ہے جو مزاج یار اپنے رب پہ راضی ہے. تو اس لیے اللہ والوں پہ تکلیفیں آتی ہیں مگر ان کے دل کو بے چین نہیں کرتی، پریشان نہیں کرتی، ان کے دل پر سکون ہوتے ہیں. ہاں ان کے رجوع اللہ میں اور زیادہ جو ہے ترقی ہو جاتی ہے. اور یہ گناہوں کا وبال بن کے بھی آتی ہے گناہگاروں پر، اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ دل پریشان ہوتا ہے. تین باتیں یاد رکھیے کہ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آئے
اور उठाने के लिए भेजी गई। तो परेशानियां तो आती हैं, इस दुनिया में कौन है जो परेशान नहीं है? दरी दुनिया कसे बेगम नबाशत, दरी दुनिया कसे बेगम नबाशत, अगर बाशत बनी आदम नबाशत, इस दुनिया में कोई बेगम नहीं, अगर कोई है तो फिर वो बनी आदम ही। तो गम तो है इस दुनिया के साथ, हाँ जहाँ कोई गम नहीं होगा उसका नाम जन्नत है, अभी वहाँ नहीं पहुँचे, जब पहुँच जाएंगे तो फिर गम खत्म कर दिए जाएगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये कह दिया जाएगा। दुनिया के अंदर तो ये गम आएंगे, मगर ये गम कभी कभी आते हैं। एक बात और देखिए कि अल्लाह ताला की तरफ से आसानियां ज्यादा और तंगियां थोड़ी, सेहत का अरसा ज्यादा, बीमारी का अरसा, खाने पीने का वक्त ज्यादा और फाकों का वक्त, तो इनायात ज्यादा है, इम्तिहान कभी कभी, इनायात ज्यादा है और इम्तिहान कभी कभी। तो जब इनायात इतनी ज्यादा है, कभी कभी कोई इम्तिहान आ जाए तो फिर भी अपने रब से राजी रहे, अपने आप को समझाएं कि परेशान होने की क्या जरूरत है। किसी आरिफ ने कहा, लुत्फ़े सजन दम बदम, गहरे सजन गाह गाह, लुत्फ़े सजन दम बदम, गहरे सजन गाह गाह, ई भी सजन वाह वाह, तू भी सजन वाह वाह, मेरे मालिक हम इस पे भी राजी हैं, मेरे मौला हम इस पे भी राजी हैं। ये है बंदगी, ये है बंदगी। और हम परेशान होकर अगर कोई बदअकीदा बंदा तावीज़ देने वाला है, उधर भी भेजते हैं उसको, आमलों के पास, नजूमियों के पास, जादू करने वालों के पास, काले इल्म वालों के पास ईमान गवाह बैठते हैं, और बड़े बड़े नमाजी और सालिक और जिक्र मुराकबा करने वाले परेशान होकर, हरगिज़ नहीं। परेशानियों के अंदर कभी ऐसे लोगों की तरफ नहीं जाना, परेशानी के वक्त में अपने परवरदिगार के घर की तरफ आए, मस्जिद की तरफ आए और अल्लाह से अपने दिल की बात कहें, अल्लाह के सामने अपने दिल का दुख बयान करें। जब दिल का दुख अल्लाह के सामने बयान करेंगे तो परवरदिगार फिर हमारी इस मुनाजात को कबूल फरमा लेंगे। तो हमें किसी ने परेशान नहीं किया, हमें हमारे गुनाहों ने परेशान कर रखा है। हम दूसरों पे हदत करते फिरते हैं, फलाने कर दिया होगा, फलाने कर दिया होगा, फलाने कुछ कर दिया होगा, इसने बांध दिया होगा, उसने बांध दिया होगा, पता नहीं कितने छोटे से खुदा बनाए हुए हैं। किसी ने कुछ नहीं बांधा, बांधने वाली खोलने वाली वो एक ही ज़ात, वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत व इलैहि। तो हम उस ज़ात की तरफ रुजू करें और हमारी परेशानियां अल्लाह ताला फिर इस तरह खत्म कर दे। तो मुसीबतें आती हैं, मगर मुसीबतें परेशानियां अक्सर औकात गुनाहों के सबब से आती हैं। इस वजह से इंसान मायूस बन जाता है, आमाल छूट जाते हैं, इंसान जिक्र सलूक में पीछे रह जाता है। अल्लाह वालों को जो परेशानी आती है वो दर्जात को बढ़ाने के लिए आती है। अब ये एक बुनियादी बात समझने के बाद ये बात ध्यान में रखिए कि जब किसी बंदे को जगाया जाए और वो फिर भी न जागे तो फिर गुस्सा आता है। घर में भी माँ बच्चे को जगाए, बाप बेटे को जगाए और वो न जागे तो गुस्सा आता है। जब अल्लाह ताला बंदों पर परेशानियां भेजते हैं और वो फिर नहीं जागते, ये अल्लाह ताला के गुस्से का सबब बनता है। और फिर अल्लाह ताला उसको दुनिया के अंदर इबरत बनाते हैं, फरमाते हैं अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। क्या ये नहीं देखते हर साल में एक दफा या दो दफा इन पर मुसीबतें भेजी जाती हैं, फिर भी तौबा नहीं करते, फिर भी नसीहत नहीं हासिल। तो जब इंसान जगाने के बावजूद नहीं जागता तो फिर अल्लाह ताला अपने अजाब का कोड़ा भेजते। जब इंसान गुनाहों में घिर जाता है फिर अल्लाह ताला उस पर हाथ डालते हैं, फिर उसको जहन्नम की आग में भेजते। इसलिए फरमाया भला मन कसब सय्यअतन, क्यों नहीं जिसने गुनाह किया व अहात बिही खतीअतुहु, और उसकी गुनाहों ने उसका इहाता कर लिया, फउलाइका अस्हाबुन नार किया, ये है आग में भेजे जाने वाले, डाले जाने वाले जो हमेशा हमेशा वहां रहेंगे कि गुनाहों ने उसका इहाता कर लिया। तो कभी कभी गुनाह बंदे को घेर लेते, झूठ की जिंदगी, झूठ की जिंदगी। अब गलत ताल्लुक है, कहीं बंदे बंदे के सामने झूठ बोल रहा है, पर्दे डालता फिर रहा है, इसके सामने झूठ, उसके सामने झूठ, उसके सामने झूठ। हदीस पाक का मफ़हूम कि बंदा झूठ बोलते बोलते इतना झूठ बोलता है अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए नाम अमाल में कज़्ज़ाब लिखवा देते, झूठों के दफ्तर में नाम लिखा जाता है। छुपाते फिरते हैं बंदों से, परवरदिगार को थोड़ा छुपा सकेंगे इन बातों। तो कभी कभी इंसान अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ता और गुनाहों के अंदर घिर जाता है कुछ छुपाने की खातिर, और यही चीज मुसीबत बन जाती है। फिर जिक्र में तरक्की कैसी, सलूक में आगे बढ़ना कैसा। अब कभी कभी औराद वज़ाइफ कर रहे हैं, साथ कबीरा कभी मुर्तकब हो रहे हैं,
یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے گولیاں بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زکام کے ہوتے ہوئے برف والا پانی بھی پیتے پھر رہے ہیں، تو زکام کیسے دور ہوگا؟ اسی لیے ذکر و سلوک میں آنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے. یہ پہلا قدم ہم اٹھا لیں، پھر دیکھیے یہ تھوڑی دیر کا مراقبہ ہمارے لیے معلوم نہیں کتنی برکتوں کا باعث بن جائے گا. ہم جو کہتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں، ہمارے مشائخ بڑی اللہ، ان حضرات نے اپنے مشائخ جن کی خدمت میں ہم نے اپنا وقت گزارا، ہم نے ان کی توجہات کو دیکھا. میرے دوستو، میرے مہربانوں، ہمیں تو جو ملا اپنے مشائخ کی توجہ سے، اپنا عمل کچھ نہیں، اپنی محنت کچھ نہیں. 100% اگر کہیں کہ ان کی توجہات سے ملا تو ہم مسجد میں بیٹھ کر بھی سچ بولنے والے ہوں. ان کی توجہ سے ملا، اور ہم تو ویسے بھی فضلی ہیں کہ ہمارا تعلق ماشاءاللہ خانقاہ فضلیہ سے، تو ظاہر میں بھی فضلی ہے اور سچی بات ہے ویسے بھی فضلی ہے. جو ہوا ہے اللہ کا فضل ہی ہوا ہے، اور اب بھی یہاں سے اللہ کا فضل مانگنے ہی آئے بیٹھے، اللہ کا فضل مانگنے ہی آئے بیٹھے. تو اس لیے جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، خود بخود اوراد و وظائف کی توجہات کے جو اثرات ہوں گے وہ دل کے اوپر آنے شروع ہو جائیں گے. ہمارے حضرت خواجہ احمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ، احمد الشرقیہ والے، ان کے حالات زندگی میں حضرت سید وار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا. فرمایا کہ وہ کبھی کبھی پورے شہر کے لوگوں کو توجہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بعض دلوں سے فیض ٹکرا کر واپس آتا اور مجھے آواز آتی کہ ہمارے لیے دل میں کوئی جگہ نہیں، ہمارے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں. تو جب دل پہ گناہوں کی میل اتنی چڑھی پھر توجہ آپ کیا اثر کریں گے؟ تو اس میل کو اتاریں، گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کر کے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے ہمارے دلوں کو سنوارے گی اور کیسے ہمارے دلوں کو بنائے گی. اور کبھی کبھی تو انسان مال، ایک نکتے کی بات عرض کرتا چلوں کہ شیطان انسان کو دو طرح سے ورگلاتا ہے. شیطان انسان کو دو طرح سے ورگلاتا ہے، ایک شہوات کے ذریعے سے اور دوسرا شبہات کے ذریعے سے. شیطان انسان کو دو طرح سے ورگلاتا ہے، ایک شہوات کے ذریعے سے اور دوسرا شبہات کے ذریعے سے. یعنی کچھ تو ایسے ہوں گے کہ وہ شہوات کے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، بد نظری میں، گناہ میں، زنا میں، فلاں میں. یہ شہوات کے گناہ ہیں جو مال سے تعلق رکھتے ہیں یا جمال سے تعلق رکھتے ہیں. دنیا میں دو ہی چیزوں کے اسیر ہیں نا، کچھ مال کے اسیر ہوں گے، کچھ جمال کے اسیر ہوں گے. تو شہوات کے ذریعے سے شیطان بہکاتا ہے، اور جن پر شہوات غالب نہیں آتی، قابو میں رہتے ہیں، ان کو شبہات کے ذریعے سے بہکاتا ہے. مثلا یہ مراقبہ سنت سے ثابت ہے، جی یہ بیعت واقعی ضروری ہے، جی یہ پیری مریدی اس وقت بھی تھی، اس قسم کی باتیں ہاتھ والی دین میں ڈالے. اور یہ شک ایسی بری بلا ہے کہ یہ انسان کے اعمال کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دے. اس لیے قرآن پاک میں ابتدا سے ہی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین بعد میں کہا، پہلے کیا کہا؟ کیونکہ شک کے ساتھ پڑھو گے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. تو شرک سے بھی پہلے شک سے پناہ مانگ. یہ شک بڑی بری بات، اتنی بری کہ بندے کے ایمان کو بھی ضائع کر کے رکھے. تو دین اسلام کی باتوں میں شک بنی باتیں آپس میں بناتے رہتے ہیں جی، کرتے رہتے ہیں جی، یہ بھی کون سا ضروری ہے جی. شک ہو گیا ہماری جی، کہاں ہماری سنتا جی، مانگ مانگ کے عمر گزر گئی، ہماری تو سنتا ہی نہیں. تو یہ شک کے ذریعے سے یا شبہات کے ذریعے سے یا شہوات کے ذریعے سے شیطان انسان کو بہکا دیا کرتا. تو انسان پر مصیبتیں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، کبھی گناہوں کی وجہ سے تاکہ یہ باز آ جائے، اور کبھی اس نے قریب لانے کے لیے. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف قدم آگے بڑھائیں. اب شیطان مایوس کرتا ہے، کہتا ہے تو نہیں چھوڑ سکتا. بھائی ہم نہیں چھوڑ سکتے تو پروردگار تو چھڑوا سکتے ہیں نا. بھائی ہم اگر نہیں بچ سکتے تو پروردگار تو بچا سکتے ہیں نا. تو پروردگار عالم ہمیں بچا لیں گے جب ہم سچی توبہ کریں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب نکتہ لکھا ہے، فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کر بیٹھے مگر اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ بچا لے، میں بچنا چاہتا ہوں، روئے دھوئے معافیاں مانگے، پھر گناہ کر بیٹھے، پھر روئے دھوئے معافیاں مانگے، فرمایا ساری زندگی اسی طرح کرتا رہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کھڑا کریں گے، فرمائیں گے میرے بندے تو گناہوں سے بچا کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ ہر وقت معافیاں مانگتا تھا اور کہتا تھا اللہ بچا لے، میں تو دعا ہی کرتا تھا. واقعی تو نے دعا مانگی، تیری دعا کو قبول کر کے سب گناہوں کو اپنے معاف کر. تو جب گناہ درد ہو جائے تو معافیاں
मांगे, रोए धोए अपने रब को मनाए। अन्नदम तौबतुन, नदामत तौबा, तो दिल में नाज़िम हो और अपने रब को मनाने की कोशिश करे। उसी वक्त देर न करे। गुनाह का सरदर्द हो जाना ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़ों से बहुत गलती हो जाती है, तो गिर जाना बुरा नहीं, गिर कर पड़े रहना बुरा हुआ कर। तो कभी कोई कोताही हो जाए, गलती सरदर्द हो जाए, तो बंदा फौरन अपने रब से सच्चे दिल से माफी मांगे और अपने आप को अल्लाह ताला के पेश करे और कहे अल्लाह मुझे बचा लेना। गमे हयात के साए मुहीत ना करना, गमे हयात के साए मुहीत ना करना, किसी गरीब को दिल का गरीब ना करना। मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मुझे गुनाह का मौका नसीब ना करना। तो रोए अल्लाह मुझे गुनाह का मौका न देना, अल्लाह बचा लेना। जब बंदा रोएगा अल्लाह ताला फिर उसको गुनाहों से बचा लेगा। रावे बसरी अल्लाह की एक बंदी बड़ी प्यारी दुआ मांगती थी, कहती थी अल्लाह जो आसमान को जमीन पर गिरने से रोके हुए है, अल्लाह शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक दे। ऐ अल्लाह जो आसमान को जमीन पर गिरने से रोके हुए है, अल्लाह शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक। तो जब हम इस तरह अपने आप को पेश करेंगे अल्लाह ताला गुनाहों से हिफाजत फरमा दे, हमें माफ फरमा दे। तो हम अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांगे, फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे मेहरबानी फरमाते हैं। सच्ची तौबा करें, फिर उसके बाद थोड़े मामूलात भी करेंगे तो उनके असरात हम पर बहुत ज्यादा मुरतब हो जाएंगे। तो ये आज के इस वक्त में दिलों में अहद कर लीजिए कि अल्लाह हमने आज तक जो गुनाह किए हम उनसे सच्ची माफी मांगते हैं और आइंदा नेकुकारी परहेजगारी की जिंदगी का दिल में अहद करते हैं, इरादा करते हैं। फिर देखिए परवरदिगार इस पर क्या रहमत। और अल्लाह ताला से रातों को उठकर अपने गुनाहों की माफी मांगिए, तन्हाइयों में माफी मांगिए। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ने एक अजीब बात अपनी तफसीर में लिखी है। फरमाते हैं कि कुरान पाक की एक आयत है, मैया जिस बंदे ने भी गुनाह किया उसको उसका बदला मिलेगा। तो फरमाते हैं कि इसमें इस्तिस्ना किसी का नहीं, मैया पक्की बात है, जिसने भी गुनाह किया उसको उसका बदला मिलेगा, सजा मिलेगी। तो फरमाते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने गुनाह कर चुके हैं हमें हर गुनाह के बदले सजा जरूर मिलनी है। फरमाते हैं अब ये सजा दो तरह की है, समझने वाला नुक्ता। अब ये सजा दो तरह की है, एक तो ये कि हम इस दुनिया में नदामत और शर्मिंदगी की आग में जले, दिल में कुढ़े, अल्लाह गलती कर बैठे माफ कर दे, ये भी आग में जलना है। ये भी दिल में आग लगी हुई है, अल्लाह माफी दे दे, अल्लाह परेशान हूँ, माफी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ। फरमाया या तो ये बंदा सच्ची तौबा के जरिए दुनिया की नदामत की आग में अपने आप को जला ले, अगर नहीं तो क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नम की आग में जरूर जलाएगा। अब हमारे लिए आसान रास्ता यही है कि दुनिया में ही माफी मांगे, हर गुनाह के बदले माफी। अल्लाह जो गुनाह याद है उनकी भी माफी, जो नहीं याद है उनकी भी माफी मांगे। तो अल्लाह ताला से इसकी माफी मांगे, फिर देखिए अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं। और अल्लाह ताला तो रहमत के वादे फरमाते हैं। हदीस पाक में आता है कि जब शैतान ने बहकाने के लिए कस्में खाई और कहा कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, वला तजिद अक्सरहुम शाकिरीन, अल्लाह ये अक्सर तेरे नाशुक्रे होंगे। तो उस वक्त फरिश्तों को बड़ी हैरत हुई, कहने लगे अल्लाह औलाद आदम के लिए तो मुश्किल बन गई। पूछा कैसे? ए अल्लाह ये शैतान दाएं बाएं आगे पीछे से बहकाएगा और बंदों के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे फरिश्तों ये दो सिम्मतों को भूल गया, एक नीचे की सिम्मत, एक ऊपर की सिम्मत। मेरा गुनाहगार बंदा जब अपने गुनाहों पे परेशान होकर मेरे दर पे आएगा और मेरे दर पर आकर हाथ फैला देगा, क्योंकि हाथ ऊपर की सिम्मत को उठेंगे, अभी उसके हाथ नीचे नहीं जाएंगे, मैं उसके गुनाहों को। और जब मेरा बंदा अपने गुनाहों से परेशान होकर अपने सर को सजदे में डाल देगा, क्योंकि नीचे की सिम्मत से शैतान असरअंदाज नहीं हो सकता, मेरा बंदा अभी सर नहीं उठाएगा, मैं अपने बंदे के गुनाहों को माफ कर पाऊंगा। तो शैतान ने एक कसम खाई थी, सब इज्जती का, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया शैतान मरदूद तू कसमें खाता है मेरे बंदों को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए। जरा मेरी बात भी सुन ले कि मेरे बंदे तकाज़ाए बशरियत गुनाह करते रहेंगे। अगर अपनी मौत से पहले पहले सच्ची माफी मांगेंगे, अब इज्जती जलाली, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मैं उनकी तौबा को कबूल कर लूंगा। तो शैतान ने बहकाने के लिए
एक कसम खाई थी, रहमान ने माफी देने के लिए 2 कसमें खाई हुई। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला की हर सिफत का एक नाम है, लेकिन रहमत की सिफत के 2 नाम, रहमान और रहीम। और कोई सिफत ऐसी नहीं जिसके 2 नाम हो सिवाय रहमत। वो तो इतना करीम आका है, वो तो बख्श के खुश होता है, वो तो माफ करके खुश हुआ करता है। मैं एक मर्तबा बच्चियों को पर्दे में दर्स दे रहा था, एक जामिया की दौरे हदीस की बच्चियां थी, तो उनसे मैंने सवाल पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे आसान काम क्या है। एक बच्ची ने जवाब दिया कि अपनी माँ को मनाना। मैंने पूछा वो कैसे? कहने लगी कि हमारा ये तजर्बा है कि माँ अगर अपने बेटे से नाराज भी हो ना तो बेटी से पूछती फिरती है, ऐसे रोटी खा ली, इसका बिस्तर तूने बना दिया, इसके कपड़े तूने ठीक कर दिए। अब ऊपर से नाराज फिर रही है, मगर माँ की ममता उसको मजबूर कर रही है, लिहाजा बेटी से पूछती फिरती है, बेटी के जरिए उसको खाना पहुंचा रही है। दिल से नाराज नहीं, खफा थी, बच्चे ने सताया मगर दिल से खफा नहीं, इसलिए पूछती भी फिर रही है कि बच्चे को सब चीजें मिल गई या नहीं मिल गई। तो वो कहने लगी कि जब माँ की ममता का ये हाल है तो माँ को मनाना बहुत आसान होता है। मैंने कहा हाँ, माँ को मनाना आसान सही, फिर भी माँ के पास आना पड़ता है। बच्चा आकर कह दे अम्मी माफ कर दे, माँ माफ करती है। बच्चा आकर माँ का जिस्म दबाए, अम्मी माफ कर दे, माफ करती है। हाथ जोड़ दे, माफ कर देती है। अगर फिर भी माफ न करे, बच्चा रो पड़े, माँ से कभी बेटे के आंसू नहीं देखे जाते। कितनी नाराज क्यों न होगी जब देखेगी बच्चा आंसू बाहर आए, अपने दुपट्टे के पल्लू को लेके आंसू पूछेगी, कहेगी बेटा रो नहीं, चल मेरे भैया। तो माँ को मनाना दुनिया इतना आसान है। बच्चियां कहने लगी, मैंने उन्हें उस वक्त बताया कि देखो एक और जात है जिसको मनाना माँ के मनाने से भी 70 गुना ज्यादा आसान है, और वो परवरदिगार आलम की जात है। माँ को तो फिर भी जुबान से कहना पड़ेगा, पाँव पकड़ने पड़ेंगे, हाथ देने पड़ेंगे, आंसू बहाने पड़ेंगे। एक वो परवरदिगार जात है जिसके सामने बंदा तन्हाई में बैठा हो, वक्त दिल के अंदर नादिम हो जाए, दिल के अंदर शर्मिंदा हो जाए और दिल में पुकारे परवरदिगार गुनाहों की माफी चाहता हूँ, मैंने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह मैंने सुलह कर ली, मुझे अपना बना ले, शैतान के पंजे से छुड़ा ले। कोई हाथ नहीं हिलाया, कोई उसने जुबान से लफ्ज नहीं कहा, वक्त दिल की नदामत को कबूल करके अल्लाह ताला अपनी नाराजगी को दूर फरमा देते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मनाना माँ के मनाने से भी 70 गुना ज्यादा आसान है। तो अपने रब को मना लीजिए। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह ने अजीब वाक़या लिखा, फरमाते हैं मैं गली में जा रहा था, मैंने देखा एक दरवाजा खुला, माँ अपने बच्चे को मार रही है, थप्पड़ लगा रही है और कहती है तूने मुझे बड़ा ज़लील किया, बड़ा परेशान किया, नाफरमान है, कोई बात नहीं समझा, निकल जा मेरे घर से। वो बच्चा रो रहा था, धक्के खा रहा था। जब घर से बाहर निकला, माँ ने कुंडी लगा दी। फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया, जरा मंजर तो देखूं। बच्चा रोते रोते एक तरफ को चल पड़ा, जरा आगे गया, नुक्कड़ से पहले वापस आ गया, फिर दरवाजे पे खड़ा। मैंने पूछा बच्चे वापस क्यों आ गए? कहने लगा सोचा था कहीं और चला जाऊं, फिर दिल में ख्याल आया मुझे दुनिया की हर चीज मिल सकती है, मुझे माँ की मोहब्बत नहीं मिल सकती, मैं इसलिए वापस आ गया हूँ। मोहब्बत मिलेगी इसी दर से मिलेगी। कहते हैं बच्चा बात करके वही बैठ गया, मैं भी वही बैठा। बच्चे को नींद आई, उसने दहलीज पे सर रखा, सो गया। काफी देर गुजरी, माँ ने किसी वजह से दरवाजा खोला, जरूरत के लिए बाहर जाना चाहती थी, बेटे को देखा दहलीज पे सर रख के सो रहा है, उठाया, क्यों दहलीज पे सर रख के सो रहे हो? अम्मी मुझे दुनिया में कोई दूसरी माँ नहीं मिल सकती, मैं इस दहलीज को छोड़ के कैसे जाऊं? फरमाया बच्चे के अल्फाज से माँ की आंखों से आंसू आ गए, बच्चे को सीने से लगा लिया। मेरे बेटे जब तेरा यकीन है घर के सिवा तेरा घर कोई नहीं, मेरे दर खुले हैं, आजा, मैंने तेरी गलतियों को माफ कर दिया। फरमाते हैं जब गुनहगार बंदा अपने रब के दरवाजे पे इस तरह आता है और कहते हैं रब्बे करीम मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ऐ बेकदों के दस्तगीर, ऐ दुखी दिलों को खून देने वाले, ऐ गमज़दा दिलों को खली देने वाली जात, ऐ परेशान दिलों को खून बख्शने वाली जात, ऐ बेसहारा लोगों का सहारा बनने वाली जात, ऐ गुनाहों के पर्दों में, गुनाहों को अपनी रहमत के पर्दों में छुपा लेने वाली जात, तू मेरे लिए रहमत फरमा दे। मुझे दर दर के धक्के खाने
جانے سے بچا لے اللہ، اپنی ناراضگی سے بچا لے، میں سلو کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، پروردگار آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما۔ تو جب بندہ اس طرح پیش کر دیتا ہے اللہ رب العزت بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور توبہ کر کے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر